سنو، کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تم ایک دعا کو بار بار مانگتے ہو، کبھی روتے ہوئے، کبھی سجدے میں، کبھی رات کے اندھیرے میں؟ وہ دعا جو تمہارے دل میں برسوں سے ہے، لیکن دنیا کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ وہ دعا جس کو مانگتے ہوئے کبھی تمہیں اپنے آپ پر بھی شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ ملے گا بھی نہیں۔ یاد رکھو، یہ آنسو جو بہتے ہیں یہ خالی نہیں گرتے، یہ تمہارے رب کے عرش تک جاتے ہیں۔ تمہارا رب سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ ہے پکارتا ہے۔ یقین کرو، یہ صرف ایک عام سا وعدہ نہیں ہے، یہ رب کا اعلان ہے۔ یعنی جب تم ٹوٹ کر، بے بس ہو کر بار بار ایک ہی دعا دہراتے ہو تو یہ تمہاری کمزوری نہیں بلکہ اللہ کا خاص نظام ہے۔ کبھی سوچا تم اتنی شدت سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں یہ خواہش دل سے نکل ہی نہیں رہی؟ کیوں ہر بار جب تم ہار ماننے لگتے ہو وہی دعا پھر سے زبان پر آ جاتی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ دنیا کہے گی ناممکن ہے، لوگ تمہیں سمجھائیں گے کہ چھوڑ دو، آگے بڑھو، لیکن سنو، اگر تمہارے دل میں وہی دعا اب بھی زندہ ہے تو یہ صرف تمہاری خواہش نہیں، یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جہاں تمہیں لگے سب راستے بند ہیں، وہیں سے اللہ نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری بار بار کی دعائیں، یہ سب ضائع نہیں جاتی، یہ وہ اینٹیں ہیں جن سے اللہ تمہارے لیے ایک نیا راستہ بنا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب تم رو کر کسی چیز کو مانگتے ہو جو ناممکن لگتی ہے تو اصل میں یہ ناممکن تمہارے لیے امتحان ہے، تمہارے صبر، تمہارے یقین اور تمہارے اللہ پر اعتماد کی آزمائش ہے۔ یاد رکھو، یہ زندگی ہماری نظر میں بڑی سخت لگتی ہے، کبھی لوگ دھوکا دیتے ہیں، کبھی حالات تھکا دیتے ہیں، اور کبھی دعائیں برسوں انتظار میں ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات دل میں پختہ کر لو، اللہ کبھی کسی دعا کو رد نہیں کرتا، کبھی وہ دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، اور کبھی وہ دعا کو وقت کے خزانوں میں محفوظ کر لیتا ہے تاکہ صحیح لمحے پر تمہیں عطا کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عجب نہیں کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہی اصل یقین ہے، کبھی جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگتی ہے وہی کل تمہاری سب سے بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کس انداز میں تمہارے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ سنو، کبھی تم تھک جاؤ گے، کبھی دل کہے گا چھوڑ دو، اب اور مانگنے کا فائدہ نہیں، لیکن وہ لمحہ ہی اصل امتحان ہے، وہی لمحہ طے کرتا ہے کہ تمہارا یقین اللہ پر ہے یا حالات پر۔ یاد رکھو، جب تم بار بار دعا دہراتے ہو یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ بار بار مانگنا اللہ کے سامنے عاجزی کا ثبوت ہے۔ تم انسانوں سے کچھ مانگ لو تو وہ تھک جاتے ہیں، لیکن رب سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ قریب آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، ایک زندہ حقیقت۔ اور یقین کرو، جب ایک بندہ اپنی ٹوٹی ہوئی حالت میں روتے ہوئے بار بار ایک ہی دعا دہراتا ہے تو زمین پر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ سنو، اب وہ سوال جو تمہارے دل میں بار بار اٹھ رہا ہے کہ آخر جب ایک دعا کو روتے روتے مانگا جائے، جب سب کچھ ناممکن لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا اشارہ دینا چاہتا ہے؟ یاد رکھو،
اللہ کے اشارے ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتے، وہ تمہیں دل کے کسی کونے میں، زندگی کے کسی موڑ پر، حالات کے کسی طوفان کے بیچ سمجھاتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے، اللہ تمہیں دکھانا چاہتا ہے کہ تمہاری دعائیں اصل میں تمہارے دل کو بدلنے کے لیے ہے۔ تم بار بار مانگتے ہو، روتے ہو، ٹوٹتے ہو، اور اسی عمل میں تمہاری سوچ، تمہاری ترجیحات اور تمہارا یقین بدلنے لگتا ہے۔ جو تم کل صرف ایک خواہش سمجھ کر مانگتے تھے، وہ آج تمہارے لیے اللہ کی بندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم ان پر آیات اس طرح بدل بدل کر نازل کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور تاکہ وہ سمجھدار بنیں۔ یعنی دعا کی تکرار دراصل تمہیں سوچنے اور بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ تمہاری دعا کے بہانے تمہاری روح کو نیا رخ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے، اللہ تمہیں اس ناممکن چیز کے ذریعے اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ دعا بس ایک خواب ہے، لیکن جب وہ خواب حقیقت بنے گا تو تم جان جاؤ گے کہ یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف رب کی قدرت تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل دیکھ لے کہ ناممکن اور ممکن کا فرق صرف ایک لفظ ہے، کن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا کام تو بس یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دعا جو تمہارے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے، جب پوری ہوگی تو تمہیں یہ سبق ملے گا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ اللہ کا دوسرا اشارہ ہے، تمہاری دعا کے ذریعے وہ تمہیں اپنی طاقت پہچانوا رہا ہے۔ یہ دونوں اشارے دراصل تمہاری زندگی کا رخ بدلنے کے لیے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ دعا کا مقصد صرف ایک چیز کو پانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا کا اصل مقصد تمہیں اللہ سے جوڑنا اور تمہیں اس کی قدرت دکھانا ہے۔ جب تم رو کر کسی چیز کو بار بار مانگتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم کمزور ہو گئے ہو، یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ تمہاری دعا کا سفر تمہیں صرف ایک چیز دینے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں رب کی پہچان دینے کے لیے ہے۔ یاد رکھو، ناممکن صرف زمین والوں کے لیے ہے، آسمان والے رب کے لیے نہیں۔ اور جس دن وہ رب تمہاری دعا کے جواب میں ہو جا کہہ دے گا، اسی دن تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں، خوشیاں بہہ نکلیں گی۔